इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आज पाकिस्तान खुश है, पाकिस्तान के अवाम भी खुश हैं, पाकिस्तान की क़यादत भी खुश है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने अभी कहा है कि PSL के फाइनल होने से पाकिस्तान अब खेलों की दुनिया में मुकम्मल तौर पर वापस आएगा, ये पहला कदम है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने दीगर सूबाई वज़ीर आला को ख़ास मेहमानों के तौर पर मदऊ किया और उन्होंने दोनों टीमों यानी क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मे को भी वेलकम कहा। लाहौर में पाक फौज ने अपने तर्जमान DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के जरिए गुड लक कहा दोनों टीमों को। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि खेलों के जरिए अब पाकिस्तान में अमन प्रमोट होगा। शेख रशीद अपने वादे के मुताबिक इस वक्त आम लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं। वज़ीर आला पख्तूनख्वा परवेज खटक ने पेशावर ज़ल्मे की टी-शर्ट पहनी और अपने मुतादिद वुज़रा को ग्राउंड भेज दिया लाहौर में। आज यकीनन पाकिस्तान बड़ा खुश है। हम इसी हवाले से अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। मेरे इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मारूख फहद कुरैशी, एंकर पर्सन हैं, कैपिटल TV पे प्रोग्राम करती हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आई। डॉक्टर मारिया सुल्तान दिफाई तजिया निगार हैं, लेकिन हमने इन्हें खसूसी ज़हमत दी कि पूरा पाकिस्तान खुश है, आप तशरीफ़ लें, बहुत शुक्रिया। अरीब अजहर साहब नामवर गुलकार हैं, फोक भी गाते हैं और जिस तरह का गाना मौके के मुनासबत से वो गा लेते हैं। और सलमान अहमद साहब नामवर गुलकार हैं, लाहौर से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं उनका खसूसी शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आज तो सारा दिन वो स्क्रीन पे बैठे रहे और अभी भी एक टेलीविज़न छोड़ के हमारे लिए तशरीफ़ ले आए। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद साहब, आप आए। डॉक्टर साहबा, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ इसलिए कि हम तो आपको हार्ड टॉपिक्स पे बुलाते हैं, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे बुलाते हैं, अफगानिस्तान के से ताल्लुकात बुलाते हैं, इंडिया के साथ प्रॉब्लम हो जाएं हम आपको बुलाते हैं, लेकिन आज क्रिकेट पूरे जोबन पर है। ज़ाहिर है आप पाकिस्तानी हैं, आप कैसे देख रही हैं इसको? मेरे ख्याल से जी ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर उन पाकिस्तान की आवाम की अक्कासी कर रहे दिलों की कि आप ये उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान एक बेहतर मुस्तकबिल का ना सिर्फ हामिल होगा, लेकिन हम इसको हासिल करने में हर तरह की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इससे कबल जो कुछ अर्सा पहले जो दहशतगर्दी की लहर थी, उसका बुनियादी मकसद भी ये था कि पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादी दहशतगर्दी की जाए और पाकिस्तान को वापस जो डेवलपमेंट कर्व है उसकी तरफ ना लेके आएँ, और जिसमें खेल जो हैं PSL एक बहुत बड़ा हदफ था। तो आज आपने ये करवा के इसका जवाब दिया है बहैसियत पाकिस्तान के। ना सिर्फ ये कि आप इसके लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी कौम शाना बशाना खड़ी है, आपके अदारे शाना बशाना खड़े हैं पाकिस्तान की जीत के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए। और पाकिस्तान आज जिंदाबाद हो रहा है। आपकी तरफ आऊँगा, आपने लंबी ट्रांसमिशन भी की कैपिटल टेलीविजन पर, आप बोलती रहीं। आज क्रेज है, पाकिस्तान का कोई हिस्सा, पाकिस्तान का गांव, शहर, कस्बा, म्यूनसिपल कमेटी से लेके बड़े मेट्रोपॉलिटन तक सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी आप देखती रहीं, ट्वीट्स पे ट्वीट्स चल रहे थे, व्हाट्सएप पे हर ग्रुप में ये समा था। कैसा महसूस होता रहा सारा दिन? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज पाकिस्तान में वो जो हमारा खोया हुआ पाकिस्तान था ना, वो जो पाकिस्तानियत थी, जो कि दुश्मन और एक जो प्रोपेगेंडा किया जाता था कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बड़ी टेंशन का शिकार हैं, अमन नहीं है यहाँ पर, लोगों की सोच और क्रिकेट से, खेलों के मैदान से दूर होते जा रहे हैं, वो सारी उसकी आज नफी हो गई। हमने दिखा दिया कि असल पाकिस्तान क्या है, असल पाकिस्तानी कैसे होते हैं, वो पैगाम। और मैं तो आज मैंने ट्रांसमिशन की और मेरी टैगलाइन ये थी कि आज दहशतगर्दों ने जो होम ग्राउंड बनाया हुआ ना पाकिस्तान को, हमने उनको उनके होम ग्राउंड पे शिकस्त आज दे दी है। जिस तरीके से हमारी कौम ने, जिस बहादुरी का मुजाहरा हमने किया है। और पराजा साहब, हम जब टॉक शोज करते हैं, हम ये वन पेज पर हर वक्त इसका तज़किरा कर रहे होते हैं। आज मुझे हकीकी मानों में लगा कि वाकई सब एक पेज पर, आज पाकिस्तान पूरा एक पेज पे आज आ पूरा गया। पाकिस्तान एक पेज पर। अगर आप देखें कि अगर एक पेज पर पूरा पाकिस्तान हो तो फिर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। आज जिस पैमाने पर हमने इसका इनेकाद किया है, खुशी देखें आप वो जज्बा देखें, किसी पॉलिटिशियन का, कोई, ये सारे पाकिस्तानी लोग हैं, ये हम हैं, ये असल हमारा चेहरा है जो कहीं दूर चला गया था। बट आई जस्ट रियली होप कि ये सिर्फ एक दिन नहीं हो, ये बार बार हो और ये चलता रहे। अरीब साहब, आपकी तरफ आऊँगा। एक आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो हम समझते हैं बड़े हसास होते हैं
آج تو ہر طرف ایکسائٹمنٹ ہے. فنکار آج کیا سوچ رہے ہیں؟ جی آج فنکار بھی سارے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میرا خیال میں ایک واحد ایسا وقت ہے کہ فنکاروں نے بھی جو ہے اپنے گانے بنانے، اپنی شاعری لکھنے سب بند کر دیے ہے، اور اسی طرح کے پروگرام جو ہیں وہ آج فالو کر رہے ہیں. تو آج جس طرح بالکل سب نے یہ کہا کہ آج پاکستان کے لیے بڑا دن ہے، زندگی جو ہے ہم نے دکھایا ہے دنیا کے سامنے، ہم نے پروف کیا ہے کہ نارمل زندگی یہاں ہم گزار سکتے ہیں. سلمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک امپریشن بہرحال کچھ عرصے تک ادھر رہا کہ جی یہ سب کاسمیٹکس ہوگا، اتنی ساری سیکیورٹی ہوگی، لوگ گزرنے نہیں دیں گے، پھنس جائیں گے لوگ. آپ لاہور میں ہیں، آپ موومنٹ کر رہے ہیں، یہ جینوئن ایکسائٹمنٹ ہے یا آپ کو کچھ اور ایلیمنٹ بھی نظر آیا آج پورے دن میں؟ السلام علیکم پراچا صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے بڑی خوشی جب میں آج لاہور کراچی سے جہاز پہ آیا، تو کیونکہ میرا یہ برتھ کا شہر ہے، یہاں میں کالج میں پڑھا ہوں، اور کرکٹ اور کانسرٹس جنون کے اور وائٹل سائنس کے وہ ساری یادیں جو تھیں واپس آ رہی تھیں. اور مجھے خوشی یہ تھی کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے ایک میلہ ایک آج ہوا ہے. یہ تو میں ایک جگہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بڑا خوش ہوں کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن میں دوسری طرف ایک تنقیدی بات بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان فوج جو ہے وہ اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں. پاکستانی جو ہمارے سیویلینز ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. 150 شہید ہوئے ہیں ابھی اسی پچھلے 30 دن کے اندر، 300 زخمی ہوئے ہیں. تو ہم اس میلے کے اندر، اس کی خوشی کے اندر وہ قربانیاں نہ بھولیں اور وہ سینسٹیوٹیز نہ بھولیں کہ جس کی وجہ سے یہ امن لایا گیا ہے ایک دن کرکٹ میچ کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ یہ بیکاز ہماری فوج اور سیکیورٹی سروسز اور پولیس جو ہے انہوں نے مل کے اتنی زیادہ محنت سے یہ امن کریٹ کیا ہے صرف ایک کرکٹ میچ کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر وہ امن کریٹ کیا جائے، کیونکہ یہ کوئی شک کسی کو نہیں ہے کہ ہم زندہ دل نہیں ہیں، ہم کانسرٹس نہیں کر سکتے، ہم کرکٹ میچز اور وہ نہیں کر سکتے، ہم تو ہیں ہی جنونی سارے پاکستانی. لیکن یہ تحفظ جو ہے یہ صرف ایک سٹیڈیم اور ایک شہر کے لیے نہیں ہونا چاہیے، پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. جی بالکل آپ نے درست کہا، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ماروخ نے ابھی یہی بات کی کہ آج دہشت گرد ہار گئے اور پاکستان پورا ایک پیج پہ آ گیا. لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابھی موو بھی کر رہے تھے. نوجوانوں کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم پاکستانی شہریوں کی بات کر رہے ہیں، ہم فنکاروں کی بات کر رہے ہیں. آپ نے ایک جنرل جو آبزرویشن لی آپ نے ادھر ادھر گھومتے ہوئے، کیسا لگا لاہور؟ واقعی وہ جو 80s کا تھا 90s کا تھا وہ نظر آیا آج آپ کو؟ دیکھیے جی، میں صرف لاہور کا نہیں نام لینا چاہیے کیونکہ میں پاکستانی ہوں، میں ادھر بڑا ہوا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہاں کے لوگ کرکٹ کے شدائی ہیں، یہاں سپورٹس کے شدائی ہیں، یہاں میوزک کے، فلم کے، تھیٹر کے، ٹیلی ویژن کے. مطلب پاکستانی لوگ جو ہیں بڑے زندہ دل لوگ ہیں. لیکن ان پہ کیا مصیبت ہے دیکھیں نا کہ 2009 سے کرکٹ نہیں ہو پائی یہاں. ٹھیک ہے، اور کیا وجہ؟ دہشت گردی. یہی اسٹیڈیم تھا، یہی لبرٹی مارکیٹ تھی، یہاں شری لنکا کی ٹیم آئی تھی، شری لنکا کی ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اس اسٹیڈیم کے اندر تقریباً کوئی 50,000 لوگوں کے لیے کانسرٹ کیا ہوا ہے. تو یہ تو مجھے شک نہیں ہے کہ کیا ہمارا پاکستان جو ہے کیا مرجھا گیا ہے؟ نہیں، ہمارے لوگوں میں وہی جذبہ ہے، وہی جنون ہے، وہی دل پاکستان ہے. لیکن جو چیز نہیں ہے پاکستان میں وہ ہے تحفظ پورے ملک میں. دیکھیں آج جو ہے نا، جو میں کہتا ہوں، میں کمنٹ کرتا ہوں کہ آج وہ سیکیورٹی دی گئی ہے کہ یہ کانسرٹس اور کرکٹ اور یہ میلہ ہو سکے. لیکن یہ صرف ایک دن کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے نا جی، یہ تو ہونا چاہیے مستقل پاکستانیوں کو تحفظ. اب بالکل درست کہا، بالکل درست کہا. سلمان صاحب ادھر ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو پھر آپ کا سبجیکٹ آ گیا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے، وہ سویلین ہے، وہ آرمڈ فورسز کا آفیسر ہے، جوان ہے، وہ پولیس کا ہے، وہ لا انفورسمنٹ کا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ فنکار ہے، ہر فیلڈ کے لوگ، ایوری واکس آف لائف پیپل. سیکیورٹی تو سب چاہتے ہیں اور مل کے ہم نے پاکستان کو سیکیور کرنا ہے. شوکت آپ نے جو بات کی وہ سب سے اہم ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہیں تو یہ کسی ایک ادارے کی جنگ نہیں، یہ کسی حلقہ اثر کی جنگ نہیں، یہ بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم آپ کو اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ کرنی.
जो श्रीलंका का अटैक, श्रीलंकन टीम के ऊपर जो अटैक किया गया वो हिंदुस्तान की तरफ से किया गया। आपके पास इस वक्त बाज़ाब्ता तौर के ऊपर खित्ते के अंदर आपके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और मुख्तलिफ लोग आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आप जब ये काम करते हैं और इतनी बड़ी सतह पे करते हैं तो ये इस बात की वजाहत करता है कि अगर आज आप ये काम कर सकते हैं तो ये काम आप बाकी शहरों तक भी लेके जा सकते हैं। मसला दरअसल ये है कि हम अपने फेलियर्स पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं कि हम अपनी सक्सेस को भी अंडरमाइन करते हैं, कि जो हमारी कामयाबी है हम उसको भी जो है शिकस्त की नज़र से देखना चाहते हैं। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? आपके अदारे, आपके लोग, आपकी आवाम, आपके एंकर्स, तमाम कौम इस वक्त जैसे मारूफ ने कहा कि वो एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने यकसुई इख्तियार की, वो इस बात की अक्कासी करती है कि अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि सिर्फ आप ये कहें कि जी हम फ़र्द वाहिद हैं, अगर ये एक जगह के ऊपर हुए तो ये तो काफ़ी नहीं है, बाकी जगह पर भी होनी चाहिए। देखें, आप शुरुआत तो करेंगे, कहीं से आप आगाज़ करेंगे, उसके बाद आप देखते हैं कि क्या आपकी कमी रह गई, आपने उसको कैसे आगे लेके जाना है। और उसके साथ साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि ये आम जंग नहीं है, ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, जो एक सिलसिला है, जो एक आपको एक तवील मुद्दत जंग है, जिसके अंदर आपको तवील मुद्दत इक़दामात करने पड़ेंगे। और सबसे अहम कदम जो है सोच की तब्दीली है। सोच में तब्दीली बड़ी इंपॉर्टेंट और ये सबसे बड़ी बात, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ज़ाहिर है आज खुशी का दिन है, एक्साइटमेंट का दिन है, हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू आप लाइव देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। जाहिर है आज एक्साइटमेंट है, क्रिकेट मैच जारी है और ज़ल्मे बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है सो फार। मारख कुरैशी साहिबा, अभी बात हम क्रिकेट की शुरू करते हैं। जाहिर है सलमान साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि खतरात मौजूद हैं, कि पिछले महीने दहशत गर्दों ने अपनी भरपूर मौजूदगी का एहसास दिलाया। 7 शरीफ टारगेट हुआ, लाहौर में हुआ, कोयटा, पेशावर, हर जगह पहुंच गया। लेकिन डॉक्टर मारिया भी ठीक कह रही हैं कि हमने उनके खिलाफ लड़ना है और आगे बढ़ना है। किस तरह से इस मुआशरे में आर्ट खत्म हो गई, फन खत्म हो गया, खेल खत्म हो गए, फिर हम सारे तजिया निगार, एंकर, जर्नलिस्ट बैठ के कहते हैं कि जी अदम बर्दाश्त है। भाई कुछ नहीं होगा पॉजिटिव, स्क्रीन पे एंटरटेनमेंट नहीं होगी, ना टीवी, ना फिल्में, ना केबल पे। इस चीज को कैसे प्रमोट करें? ये तो वाकई हमारी क्या कहना चाहिए, इज्तिमाई हमारा फेलियर है। ठीक है, दहशतगर्द जो भी परसेप्शन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपना काम कर रहे हैं? हम अपना काम नहीं कर रहे हैं शौकत पराचा साहब। हमारी वो डायरेक्शन ही नहीं है, हमारी वो नियत ही नहीं है। हमने अभी पहला जो फाउंडेशन स्टोन है ना वो भी हमने ले नहीं किया और हम रोज बरोज पीछे की तरफ जा रहे हैं। अभी हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, जो हमारी अब ये जो जनरेशन है उसने तो वो पाकिस्तान भी नहीं देखा जैसा मैंने या मारिया ने देखा है। वो तो खुदकुश और ये चीजें, टेररिज्म, वो तो ये अल्फाज सुनते हुए बड़े हुए हैं। तो इट्स अबाउट टाइम आई थिंक सो कि हमें उसके लिए भी सोचना चाहिए। और ये तमाम रियासती इदारों, वो जो हम नैरेटिव की बात करते हैं ना पराचा साहब, आई थिंक इट इज एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट विद दैट नैरेटिव फर्स्ट। जब रियासत का नैरेटिव होगा उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पॉलिसीज डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंटेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन जब रियासत को यही नहीं पता होगा, अभी तो हमारी फायर फाइटिंग अप्रोच है, जो भी हो जाता है हम प्रोएक्टिव नहीं है इस वक्त। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपना जवाब, अपना बयानिया उस वक्त उस मौके की मुनासिबत से देते हैं। लेकिन ये जिस तरह कि आज PSL का इनेकाद, फाइनल का इनेकाद हुआ, ये एक बड़ी छोटा सा एक कहना चाहिए कि एक समत मुतारफ कराती है कि अगर आप आवाम को एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाएं, उनका रुझान जिस चीज में है, खेलों के मैदान को आबाद करें। ये टेररिस्ट, ये जितनी बड़ी कारी ज़रबे अज़ब असल में आज लगी है। देखिए 10 रुपए की टिकट होती थी, आज लोगों ने 500 की मिली नहीं, 4000 की खरीदी, 8000 की खरीदी, 12000 की खरीदी। आज DGISPR का ट्वीट आया, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। उन्होंने कहा कि हमने खेलों के जरिए अमन को प्रमोट करना है। खेल हो, सकाफत हो, जो पहली बात हम कर रहे हैं, मुआशरों में एक बर्दाश्त पैदा होती है। क्या PSL वाकई फर्स्ट स्टेप है इस तरफ? इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, आपकी जंग आखिर में सकाफत की है, रवायत की है और आपकी तारीख की है, जो इन तमाम चीज़ों के अंदर महफूज है। अगर आप अपने लोगों के अंदर अपना तशख़्ख़ुस ख़त्म कर देते हैं, और आपका तशख़्ख़ुस सिर्फ दहशतगर्दी या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग नहीं है, आपका तशख़्ख़ुस उससे ज़्यादा बड़ा है, जिसमें आपका सूफिया कलाम है, जिसमें आपके वो तमाम चीज़ें जो आपको पाकिस्तानी बनाते हैं। तो ये आगाज़ है आपका, और यकीनी तौर पे जब आप लोगों को वो मौक़े फराहम करेंगे जिससे वो वापस जो है ना आम शहरियों की तरह, बैनुल-अक़वामी शहरियों की तरह काम कर सकते हैं, चाहे उसमें खेल है, चाहे उसमें आपके आर्ट्स हैं, चाहे उसमें बाकी चीज़ें हैं, तो आप वापस रियासत की जो बुनियाद है आप उसको दोबारा मुस्तहकम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी जंग है और मेरे ख्याल से इसमें खेल एक बहुत अहम
کردار ادا کریں گے آئندہ آنے والے تمام پاکستانیوں کے لیے کہ آپ ان کو کم از کم ایک بیسک سیکیورٹی تو دے رہے ہیں, یہ تاثر تو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی اس کے پیچھے جد و جہد ہے, اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے اداروں نے بہت کام کیے اس کے منعقد کرنے میں, لیکن یہ آج یہ سفر جاری ہے. اگر ہم اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں تو یہ تمام محنت کافی ہے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو عالمی شہری ہیں ہم بھی ان کے برابر ہیں. میں اپنا ایک آپ کو واقعہ سناؤں. ادھر یو ایس ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ایک فنکشن میں گیا, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ریٹا ہیں, تو اسٹوڈنٹس جا رہے تھے پاکستانی باہر, اور انہوں نے کہا کہ یہ 12واں 13واں گروپ ہے. تو میں نے ویسے ہی ان سے کوسچن پوچھا آن دا ریکارڈ, میں نے کہا ہاؤ ڈو یو فائنڈ پاکستانی اسٹوڈنٹس اور پاکستانی پیپل؟ تو برملا ان کا جواب تھا ویری نارمل ہیومن بینگز. انہوں نے تشخص کی بات کی, صوفیاء کی بات کی. آپ تو صوفیاء کا کلام بڑا اچھا سا گاتے ہیں, کچھ تھوڑا سا ہو جائے اس خوشی کے موقع پہ. ضرور. اچھا, میں صرف ایک چیز اس سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں افلاطون کہا کرتے تھے کہ بچوں کی تربیت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک فزیکل ایکسرسائز, کھیل کود, کرکٹ ہمارے ہاں, ایک موسیقی اور ایک میتھمیٹکس. تو ایک چیز سے تو ہم نے ابھی آغاز شروع کیا ہے, ہم کھیل سے. اب مجھے امید ہے کہ اب ان قریب ہم ثقافت, موسیقی, شعر و شاعری, ادب کی طرف بھی آئیں گے, اور پھر سائنس کی طرف بھی آئیں گے بحیثیت قوم. تو میں میاں محمد بخش صاحب کے کچھ اشعار سناتا ہوں. مجھے اب برا لگ رہا ہے کہ میں اپنا گٹار نہیں لایا, لیکن بہرحال اسی طرح کچھ کرتے ہیں. سیف الملوک ان کا ہے, بڑا مشہور کلام اس کے ہیں. دانش مندوں سنو تمامی, عرض فقیر کرندہ, جو کوئی آپ چنگا ہووے سب نو بھلا تکیندا. رحمت دامی پا خدایا باغ سکھا کر ہریا, بوٹا آس امید دا میرے کر دے میوے بھریا. او مالی دا کم پانی پانا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. او صدا بہار دیں اس باغی کدی خزانہ آوے, ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکا پھل کھاوے. او مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا, ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندا. واہ جی واہ, واہ جی واہ. سلمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ ہمارا پاکستان ہے, یہ ہماری دھرتی ہے, یہ ہماری شناخت ہے, یہ ہماری ثقافت ہے. اب اس چیز کے لیے نیریٹو کی یہاں بات کی گئی, اور سارا نیریٹو کا پرابلم ہے کہ کسی نے آ کے اوورٹیک کیا ہماری ثقافت کو, ہماری پہچان کو. بیرونی دنیا وہی پہچان پہ آ گئی, ہمارا جو بھی ہیریٹیج ہے, ورثہ ہے, سب ختم ہو گیا. نیریٹو کیسے ہم بلڈ کریں, باہر پہنچائیں؟ جی شوکت صاحب, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس اس ملک میں اتنا زیادہ میں کہتا ہوں ہماری جو کلچرل ایسیٹس ہیں, انٹلیکچول ایسیٹس ہیں, پاکستان میں سب کچھ ہے, لیکن دیکھیں یہ جو انتہا پسندی ہے نا, یہ صرف دہشت گرد نہیں ہے, یہ وہ بھی لوگ ہیں جو آپ میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا میں 30 سال سے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ نفرت پھیلا رہے ہیں, ہیٹ سپیچ, ٹھیک ہے, فرقہ واریت, پروونشنلزم,
ایتھنک جو ڈویژنز ہیں, اور پاکستان کو نا اندر سے وہ دیمک کی طرح تقسیم کری جا رہے ہیں. آپ کو سب نام پتہ ہوں گے جو وہ لوگ ہیں. 30 سال سے اتنی زیادہ نفرت انہوں نے پھیلائی ہے کہ اس نفرت کی آگ سے پھر دہشت گردی جو ہے آتی ہے, کہ لوگ بجائے کہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے سے, اگر آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں, آپ گفتگو کے بجائے آپ بندوق اٹھاتے ہیں, آپ بم اٹھاتے ہیں, یا آپ خودکش حملہ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کلچر سائیڈ, میں تو اس کا میرا حصہ ہی ساری زندگی یہی رہا ہے کہ کلچر, سپورٹس, یہ تو ہمیں فروغ دینا ہی دینا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف بھی زیرو ٹالرنس رکھنی ہے. زیرو ٹالرنس رکھنی ہے کہ اگر آپ ٹی وی پہ آ کے یا اخبار میں جا کے لوگوں کے خلاف آگ بھڑکاتے ہیں نفرت کی, آپ کو بین کر دینا چاہیے. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ آج شروعات بڑی اچھی ہے, میں بڑا خوش ہوں, میں پاکستانی ہوں, میں انجوائے کر رہا ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان سپر لیگ کرنا چاہتے ہیں اس کو پاکستان میں کریں. اگر بین الاقوامی پلیئر آتا ہے یا نہیں آتا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اپنی کرکٹ دیکھنے جاتے ہیں اپنے ملک کے اندر. تو آپ ایک میچ نہیں, آپ پوری ٹورنامنٹ پاکستان میں کرائیں, ٹھیک ہے نا. پھر جس طرح کا تحفظ دیا جا رہا ہے اس کرکٹ میچ کو, آپ جو ہمارے اب عریب نے کتنا خوبصورت, یہ مطلب میرا دل اتنا جھوم رہا تھا, میں خود جھوم رہا تھا یہ سن کے کلام. تو یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر جو اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں ان کو آپ جگہ دیں کہ وہ بڑے بڑے کانسرٹس کر سکیں, ان کو تحفظ دیں, ٹھیک ہے, کہ کبھی ان کو باہر جا کے یا ٹی وی کے کسی پروگرام پہ آ کے گانا نہ پڑے, وہ پبلک کے لیے گائیں. دیکھیں جتنا زیادہ پبلک کے سامنے یہ کلچر کو آپ پیش کریں گے اتنی زیادہ انتہا پسندی کم ہوگی. بالکل درست ہے, بالکل آپ نے درست کہا. یہی صوفیاء کرام ہمارے اس ایریا کے, پاکستان کے, سب کانٹیننٹ کے, جب ادھر آئے تو انہوں نے اپنے اسی کلام سے, اپنے اسی اخلاق سے ہی لوگوں کو کنورٹ کیا, اور اتنی بڑی تعداد میں مسلمان یہاں پر رہے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی گفتگو کو کسی اور اینگل سے آگے بڑھائیں گے. ظاہر ہے پاکستان میں امن آنا ہے, پاکستان میں خوشیاں آنی ہیں, پاکستان کے گراؤنڈز آباد ہونے ہیں. کس طرح سے یہ سب کچھ ہوگا, یہی آج کا ہمارا موضوع ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. میچ لاہور میں جاری ہے اور ایکسائٹمنٹ پورے ملک میں محسوس کی جا رہی ہے ٹی وی سکرینز پر, اور ملینز لوگ جو بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں, اور ادھر ادھر سے جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے, پورا پاکستان بڑا خوش ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کس ٹیم کے ساتھ ہیں؟ آپ کے نیچے ایک لائن چل رہی ہے کہ دل جو ہے نا وہ ہمارے گلیڈیٹرز کے ساتھ ہے لیکن دعائیں ہماری ظلمی کے ساتھ ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک جو ہے وہ پہچانا ہے. یہ تو میں خود کہہ رہا تھا آپ سے, میں نے کہا کہ جس سے بھی میں نے بات کی انہوں نے کہا جی کہ محبت ہمیں گلیڈیٹر کے ساتھ ہے, لیکن بھی وہ کرتے آنا. لیکن ظلمی کا تھوڑا سا یہ ہے کہ جو چارم, اب آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ ظلم کو اس بات کا کریڈٹ تو دیتے ہیں نا کہ جس طریقے سے ان کے فرینچائز اونر نے, جس طریقے سے اس ٹیم کے مطلب سارے انٹرنیشنل سیلیبریٹیز جو ہیں وہ ظلمی کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں. جو ٹویٹس فیس بک کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں وہ ظلمی کے لیے ہو رہی ہیں. انٹرنیشنل پلیئرز اور کسی ٹیم کے آئے نہ آئے ظلمی کے لیے آ رہے ہیں. بھارت سے سپورٹ کسی اور کے لیے آئے نہ آئے ظلمی کے لیے آ رہے ہیں. ڈیرل نے بھی آج شو لوٹ لیا. ڈیرل نے جس طرح ڈانس کیا, جس طرح اپنی ایکسائٹمنٹ انجوائمنٹ شو, سو یو آر فار پشاور ظلمی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ میں بھی ایک پروگرام میں سن رہی تھی, کسی نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا کہ کل تک پٹھانوں کی تلاشی لی جا رہی تھی, آج انہیں پٹھانوں کو دیکھنے کے لیے تلاشی دی جا رہی ہے. سو آئی تھنک ظلمی ہیز لٹرلی یو نو they're rocking all over social media, television screens, on ground as well. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. Let's listen to the other side. آپ بتائیں جی عریب صاحب, آپ کس کے ساتھ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ کہ میں حالانکہ میں اسلام آباد سے ہوں, بڑا پلا کراچی میں, لیکن شکر ہے کہ اسلام آباد, کراچی اور لاہور جو ہے فائنلز میں نہیں ہے, بلکہ پشاور اور کوئٹہ ہے, کیونکہ یہ دو ایسے شہر ہیں جن کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے مین سٹریم ہماری سائیکی, پاکستانی سائیکی میں. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے سب سے آگے بڑھ کے اس طرح کا اپنا وہ مظاہرہ کیا ہے فن کا, کہ فائنلز پہ پہنچے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں انڈر ڈاگ کے ساتھ ہوں جو کہ میری نظر میں کوئٹہ ہے.
اور پٹھانوں کی بات کی تو وہ پٹھان تو بلوچستان میں بھی کافی سارے ہاں پٹھان بالکل رہتے ہیں ادھر بھی وہ ہیں اور بلوچستان کا نام حریف ہمیشہ سے کوئٹہ کی بات کرتے ہیں بڑا نیگیٹیولی بڑا نیگیٹولی ہمیشہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ بلوچستان کا ہم سنتے ہیں۔ کوئٹہ بالکل بالکل ابھی حال میں مجھے موقع ملا بلوچستان میں گیا ہوا تھا، ہم ایک ڈاکیومنٹری کر رہے تھے انسٹرومنٹس میوزیکل انسٹرومنٹس کے اوپر، تو میں نے دیکھا کہ یار اس کے بارے میں تو کچھ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے آئی ول بی ہیپی اف کوئٹہ آپ ایک دانشور کے گھر پیدا ہوئے، اسلم اظہر صاحب از اے گریٹ نیم فار ٹی وی یو نو، یہ آپ نے ابھی پہلے میاں محمد بخش صاحب کا کلام ہمیں سنایا، بلے شاہ بھی بڑا اچھا گاتے ہیں، آج چونکہ لاہور میں میچ ہو رہا ہے، قصور ساتھ ہی ہے، بلے شاہ کی نگری قریب ہے، تھوڑا سا ہماری خواہش ہوگی کہ تھوڑا سا بلے شاہ بھی ہم سن لیں آپ سے۔ ضرور جی، پھر وہی بس یہ کہ اس میں تھوڑا سا ایکو اگر کم رکھیے گا، اور بابا بلے شاہ کا پھر وہی گٹار کے بغیر تو اچھا وہی لگتا ہے۔ ایک مکے گیا گل مکدی نائیں، او مکے گیا گل مکدی نائیں، پاوے 100 جمعے پڑھ آئیے، گنگا گیا گل مکدی نائیں، او گنگا گیا گل مکدی نائیں، پاوے 100 گوتے کھائیے، بلے شاہ گل تائیوں مکدی، جے مینوں منو گوائیے، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویو، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا اندر مندر مسیتاں، کدی من اپنے بچ بڑھیا ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڈدی پھڑدا، تے چیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں، سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی ٹوپی سر تھر کے، سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی ٹوپی سر تھر کے، چلے کیتے پر رب نہ ملیا، لینا کی چلیاں وچ بڑھ کے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیحت پھڑ کے، بھلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، تے پاوے لال ہووے کڑ کڑ کے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، جاگ کے بنا دودھ نہیں جمدا، ہم پاکستان میں سپورٹس واپس لانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں اپنا یہ کلچر، اپنی ثقافت جو ہماری پہچان ہے واپس لانا چاہ رہے ہیں، آج کرکٹ کا کریز ہے پورے ملک میں، انٹرنیشنل کرکٹ کیسے واپس آئے گی؟ دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ اسی طرح واپس آئے گی کہ ایک واحد اصول ہے، طاقت کا مرکز کبھی بھی آپ کے ملک سے باہر نہیں ہوتا، طاقت کا مرکز اندرونی طور پہ اوپر ہوتا ہے، اگر آپ کوئی چیز اندرونی طور پہ کرتے ہیں تو وہ اس بات کو مانتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی پہلے ڈھونڈتے ہیں اور ڈومیسٹک لیجیٹیمیسی کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ آپ یہاں موجود ہیں تو دوسرے بھی آئیں گے، گھر کو درست کرنا ہے، گھر کے درستگی کی بات نہیں ہے اس میں، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ طاقت کا مرکز پاکستان، آپ خود ہیں، یہ اگر آج آپ مطلب پاکستان یعنی جو پی ایس ایل آپ کروا رہے ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ طاقت کا مرکز ہیں، چاہے یہاں باہر کے پلیئرز آئیں یا ٹیم نہیں کون سی آئیں، آج جیتے گی؟ کوئٹہ گلیڈیٹرز۔ سو زلمے کوئٹہ میں اینڈ کوئٹہ سے کوئٹہ، ہوں، میں بلوچستان سے ہوں، تو میرے تمام تر ووٹ کوئٹہ کے ساتھ ہیں، اور میرے خیال سے باقی لوگوں کو بھی جو ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں مارکیٹنگ میں، تو ان کا نہ گانا چلتا ہے نہ کچھ اور۔ بڑا اچھا کھیل رہے ہیں، پورا ٹورنامنٹ آئی بہت ہوپ اچھا کہ کھیلا۔ آج ٹی وی بھی جو ہے ان کا جو ہے پرومو سلمان چلائے گا۔ بھائی دوسری دفعہ فائنل میں آیا، سلمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ظاہر ہے ایک کامنٹ ہے کہ پاکستان میں آج شری لنکن اٹیک کے بعد پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں انٹرنیشنل کھلاڑی آئے ہیں اور پوری دنیا سے آئے ہیں،
یہ بدل گیا ہے، تو آپ بھی ذرا وہ انداز زمانے کا بدلا گیا تھوڑا سا سنا دیں ہمیں. جی شوقی صاحب مجھے بڑی خوشی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں کالج میں تھا نا، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں، تو اس وقت ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی پاکستان میں، اور ریلیجس ایکسٹریمزم بہت زیادہ تھا. تو اس وقت میرے ایک دوست جو انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، اور کچھ دو اور دوست، آپ جنید جمشید کا میں نام لوں گا، شہید، ہم لوگوں نے خود ہی نا، ہم نوجوان تھے، ہمیں کسی نے بتایا تو نہیں تھا کہ یہ کیا کرنا ہے، لیکن ہم اتنے زیادہ جس طرح کی آج کی ہماری نوجوان نسل ہے فرسٹریٹ فیل کر رہی تھی، تو ہم ملے اور ہم نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک ملی نغمہ کیا. میں آپ کو جو یہ 2-3 چیزیں جو خیال ہیں وہ سنا دیتا ہوں تھوڑا سے، کیونکہ اور یہ جنید کے نام ہے. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. پھر یہ خیال آیا کالج میں، میں قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے بارے میں جب سوچا، تو ایک کمپوزیشن ہے جو ان کی فلم کے لیے میں نے کی. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، قربانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی، جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. اور پھر کرکٹ کے نام ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار، ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار، جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان، محنت اپنی ہوگی پہچان، کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان، کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا، پاکستان ہے ہمارا. آخر میں یہ بتا دیں ٹیم کون سی جیتے گی، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ میں تو بتا دیا آپ کو، پاکستان نے جیتنا ہے. پاکستان جیت گیا ہے. بہت شکریہ سلمان احمد صاحب، پاکستان واقعی جیت گیا ہے. معروف قریشی بہت شکریہ. ڈاکٹر ماریہ سلطان، عریب اظہر صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آج ڈیرل سیمی بھی خوش ہیں اور سرفراز بھی بہت کانفیڈنٹ ہیں. ڈیرل سیمی کی خوشی برقرار رہتی ہے یا سرفراز پھر آج دھوکہ دیتا ہے، یہ تو بہرحال میچ کا فیصلہ آ جائے گا. لیکن سلمان احمد صاحب نے درست کہا کہ کوئی ہارے کوئی جیتے، آج پاکستان جیت گیا ہے، آج پاکستانی قوم جیت گئی ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو روبرو پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.